بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع آپ سے کہہ رہا ہے کہ دل تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی. عید کی آمد ہے اور ہمیشہ کی طرح جب بھی عید اور خاص طور سے عید الفطر آتی ہے تو چاند کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہیے کافی عرصے سے ہے، سوچنا پڑے گا کتنے سال سے ہے. کم سے کم 40-50 سال سے یہ چاند، عید الفطر کے چاند کا مسئلہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے اور اس میں بسا اوقات علماء کرام نے جیل بھی کاٹی ہے. ہمارے اکابرین جیل گئے ہیں صرف اسی مسئلے کی وجہ سے. بہرحال یہ تو ماضی کی باتیں تھیں. اب آئیے ذرا حال کی طرف. حال یہ ہے کہ اس مرتبہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے وہ ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا ہے جو سائنس کا ایس بھی نہیں جانتا. سائنس جب آپ لکھیں گے SCIENC تو سائنس کا جو ایس ہے شروع میں وہ ایس سے بھی واقف نہیں ہے. ایسے شخص کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ آرٹ گروپ سے اس نے بیچلرس کی ڈگری لی، قانون کی تعلیم حاصل کی اور ہمارے عدالتی نظام سے منسلک ہو کر مختلف مقدمات کی وہ پیروی کرتا رہا. بھائی عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر گفتگو کے لیے جن معلومات کی ضرورت ہے ان سے بے بہرا اور ناواقف رہتے ہوئے الٹے سیدھے بیانات داغنا یہ صرف اور صرف حماقت کی علامت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک بیان داغا ہے، ایک بات کہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چاند کے مسئلے کا مولویوں سے کیا تعلق. کہتے ہیں یہ خالص سائنسی مسئلہ ہے، اسے مولویوں سے لے کر سائنسدانوں کے حوالے کر دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ان کا جو دل چاہے وہ کہتے رہیں، وہ کچھ بھی فلسفے جھاڑتے رہیں. عوام الناس دینی مسائل کے سلسلے میں علماء سے ہی رجوع کریں گے. وہ بیچارے ڈھول پیٹتے رہ جائیں گے، ان کی کچھ نہیں چلے گی. اور عوام کو یہ بات معلوم ہے کہ چاند دیکھنے کا مسئلہ خالص دینی مسئلہ ہے. اس مسئلے میں آئیں بائیں شائیں ہانکنا اور دائیں بائیں کے لوگ اگر دخل اندازی کریں تو عوام کو قطعاً یہ قبول نہیں. اور حکومتوں کو یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ عوام ہر چیز میں علماء سے کیوں رجوع کرتی ہے. علماء سے عوام کو دور کرنے اور کاٹنے کے جہاں اور بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ چاند کا مسئلہ علماء سے لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے، ہم ان کی نیک ہدایت کے لیے دعا کریں گے. چاند کے مسئلے کے سلسلے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا مسئلہ کیلکولیشن کا نہیں ہے. کیلکولیٹ کرنا جب تک بلکہ کیلکولیشن کا نہیں ہے بلکہ ایکوریشن کا ہے. ایکوریٹ کا مطلب ہے یقینی. جب تک یہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے اس وقت تک عید کا اعلان نہیں کیا جاتا. یہ شرعی اصول ہیں بھائی. ان شرعی اصولوں میں کوئی بھی شخص مداخلت کرنے لگے تو اس کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں ہوگی. آپ گھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. آپ کے کیلکولیٹ کرنے پر چاند نظر آنے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں واضح اور قطعی نصوص موجود ہیں احادیث مبارکہ میں بھی، اور قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے، پہلی کا جو چاند ہوتا ہے اسے عربی زبان میں ہلال کہا جاتا ہے. عربی زبان ایک عجیب و غریب زبان ہے، بہت ہی وسیع زبان ہے. ہمارے ہاں پہلی کا نظر آئے تو اسے بھی چاند کہتے ہیں، اور چودھری کا نظر آئے تو اسے بھی چاند کہتے ہیں. چاند کے علاوہ کوئی لفظ ہمارے ہاں نہیں. اور ان کے ہاں عالم یہ کہ پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک ہر دن کے چاند کے لیے ایک الگ نام ہے.
اور اس میں سے کئی نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نصوص قطعیہ کو چھوڑ کر اندازے کے تیر نہیں چلائے جا سکتے۔ عبادات کا تعین جو ہے وہ یقینی اور حتمی طریقے سے ہوتا ہے، کیلکولیشن پر نہیں ہوتا۔ آپ کیلکولیٹ کر لیں اتنا اتنا 2 اور 2 4 4 اور 4 8 نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ختم کر دو، اور اگر کبھی چاند نظر نہ آئے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو 30 دن پورے کر لو۔ حدیث میں بالکل صاف واضح بات موجود ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الشک کے روزے سے منع کیا ہے۔ فرض کیجئے 29 شعبان ہے، اب اس کے بعد اگلا دن جو ہے پتہ نہیں چل رہا کہ 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھ لے اور اس کے ذہن میں یہ ہے اس کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ بھائی چاند اگر نظر آ گیا رمضان کا اعلان ہو گیا تو یہ روزہ جو ہے رمضان کا ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو یہ نفلی روزہ ہے، شعبان میں بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس نے جو نیت کی ہے اس کی نیت ڈاواڈول ہے، شک والی ہے، تو شک والی نیت سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یوم الشک کے روزے سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ اس میں ایکوریشن نہیں ہے، ایکوریٹ صحیح طریقے سے یقینی طور پر کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں 30 دن پورے ہونے کے بعد پھر جو ہے انتظار نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ مہینہ 30 دن پر ختم ہو جاتا ہے، اسلامی مہینہ 30 دن پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں چاند کے معاملے میں اندازے نہیں چلیں گے بلکہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب جو دین اور مذہب کا اعلان کری اس دین اور مذہب میں بھی شک کا کوئی خانہ نہیں۔ میرے بھائی، یہ خالص دینی مسئلہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں کے بارے میں، سال کے 12 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے، اور اسی آیت میں آگے چل کر ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ دین اسلام ایک سیدھا دین ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جو طریقے بتلائے جاتے ہیں ان سب میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے دنیا میں مذہب نظر آ رہے ہیں ہمیں، ہر ایک کا اپنا ماہ و سال کا حساب ہے، ہر ایک کا سال الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ عیسوی سال تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہندوؤں کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے، اور اس میں ہر ایک میں یہی بات ہے کہ کبھی مہینہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی مہینہ بڑا ہو جاتا ہے۔ عیسوی سال میں دیکھ لیجیے صاحب، فروری کا مہینہ 28 کا ہوگا، اور پھر آگے کئی مہینے 31 کے ہوں گے، پھر کبھی فروری کا مہینہ بجائے 28 کے 29 دن کا ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا میں رائج شدہ کیلنڈر ہے، اور ان سب میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ جبکہ دین ذالک الدین القیم، دین اسلام نے جو طریقہ بتلایا وہ بالکل سیدھا ہے، صحیح ہے، صاف ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فطری ہے۔ ایک جاہل آدمی، ایک گاؤں میں رہنے والا آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور چاند نظر آئے گا تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا، چاند نظر نہیں آئے گا تو روزہ نہیں رکھے گا، پھر آگے چاند نظر آئے گا تو وہ افطار کر لے گا، یعنی عید آ جائے گی، اور چاند نظر نہیں آئے گا تو 29 کے بعد 30واں روزہ بھی رکھ لے گا۔ اور قرآن کریم نے یہ جو دنوں کی کمی زیادتی ہے اس کے متعلق قرآن کریم کہہ رہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ دنوں کا کم کرنا، زیادہ کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اس قسم کی تمام حرکات جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات چیت ہو گئی چاند کے بارے میں۔ اب کہنے والا، سامنے والا جو ہے اعتراض کرتا ہے کہ صاحب آپ نمازوں میں تو گھڑی دیکھ کے پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے ظہر، عصر، حتیٰ کہ مغرب، عشاء، فجر، 5 ٹائم نمازیں آپ گھڑی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو جیسے آپ گھڑی دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گھڑی دیکھ کے روزہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اللہ کے بندے سمجھنے کی بات ہے، نمازوں کا تعلق سورج سے ہے، اور سورج کی چال ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر آپ اگلے 100 سال کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی چال میں ایکوریشن ہے۔
ایکوریٹ وہ بتلاتا ہے یقینی طور پر. کیلکولیشن نہیں ہے کہ آپ اندازہ کر لیں, کیلکولیٹ کر لیں, نہیں. معلوم ہوا کہ مولوی جو سائنس سے الرجک نہیں ہے بلکہ سائنس کو فالو کرتے ہیں بشرطے کہ سائنس دین کی ریکوائرمنٹ پوری کرے. دین کی ریکوائرمنٹ اگر پوری ہوگی تو سائنس کی بات مان لی جائے گی, اگر دین کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو پھر سائنس کی بات نہیں مانی جائے گی. اور سورج میں یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. چاند میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا لہٰذا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. چاند کے بارے میں سائنس زیادہ سے زیادہ جو بتاتی ہے وہ یہ کہ صاحب نیو مون پیدا ہو گیا ہے, نیا چاند پیدا ہو گیا ہے. پیدا ہونا الگ چیز ہے اور اس کا مطلب پر نظر آنا ایک الگ چیز ہے. اب وہ کب نظر آئے گا یہ وہ لوگ نہیں بتا سکتے. اس بارے میں انہوں نے خود ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ بھائی نظر آنے کا کچھ پتہ نہیں, 20, 22, 23 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, 3 گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے. غرض ہے کہ مختلف سائنسی توجیہات ہیں اور سائنسی تجربات ہیں. جب یقینی طور پر آپ نہیں بتا سکتے کہ چاند نظر کب آئے گا, مطلب پر کب نظر آئے گا, تو اس وقت تک ہم عید کا اعلان نہیں کر سکتے. شریعت مطہرہ نے شرط رکھی ہے رؤیت کی. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ختم کرو. تو اس میں اہم بات بتائی گئی رؤیت. رؤیت کے معنی دیکھنا. جب آپ چاند دیکھ لیں تو شرعی احکامات اس کے مطابق چلیں گے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ذہن نشین رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چاند کے موضوع پر جو جھگڑے ہوتے ہیں اور چاند کے موضوع پر جو نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ذہن صاف ہو جائے گا اور وہ سارے انکشافات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی جو گزارشات ہیں ان کی روشنی میں کم سے کم چاند کے مسئلے کو یہاں بیٹھے ہوئے حضرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل صحیح طریقے سے سیکھنے, سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.